اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ بلا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک کلام، ایک نعت ایسی کہ جو نعت بہت زیادہ مشہور زمانہ ہوئی کہ اس نعت پہ لاکھوں اور کروڑوں ویوز آ چکے ہیں اور اس نعت پڑھنے والے کو لوگوں نے اپنے سر پر بٹھا لیا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس نعت پر ایک فتویٰ آ چکا ہے اور اس نعت کو سننا اور اس نعت کو پڑھنا اب ناجائز اور حرام بتایا جا رہا ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس نعت کی جو محمد علی فیضی ہر جگہ پڑھتے ہیں کہ اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ ہمیں بلا لیجئے۔ اس طریقے کے الفاظ ہیں اور اب اس نعت پر بریلیوں کے بڑے علماء نے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ اس نعت کو پڑھنا اور اس نعت کو سننا ناجائز اور حرام ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ اس نعت کو پڑھنا کیوں حرام کہا جا رہا ہے اور اس نعت پڑھنے والے کو اور اس نعت کے لکھنے والے کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر توبہ لازم ہے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ اس نعت کو تو بڑے علماء کی موجودگی میں پڑھی گئی لیکن بڑے علماء خاموش رہے۔ آخر کیوں یہ بات کہی جا رہی؟ آخر کس نے یہ فتویٰ دیا؟ کیا واقعتاً اس نے جو فتویٰ دیا اس فتوے کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں؟ پہلے یہ کلام سنتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے کی باتیں کرتے ہیں کہ کیوں اس نعت کو سننا اور پڑھنا حرام اور ناجائز بتلایا جا رہا ہے۔ پہلے یہ نعت سنیں۔ اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ اے زہرا کے بابا، 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 اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ آقا کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا، بہت آزماتی ہے مجھ کو، ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا، بہت آزماتی ہے مجھ کو۔ ہوں دنیا کی باتوں، ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ۔ سن لیا آپ نے یہ نعت؟ اب آئیے جانتے ہیں کہ اس پر فتویٰ کس نے دیا۔ دراصل مفتی اختر علیمی سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ایک نعت اس وقت بہت زیادہ مشہور ہے، وہ نعت کے کلمات اس طریقے کے ہیں کہ اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ ہمیں بلا لیجئے۔ تو اے زہرا کے بابا یہ جملہ، یہ لفظ استعمال کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب آپ کی اسکرین پہ بھی ہے، وہ جواب آپ ضرور سنیں۔ فتویٰ یہ ہے کہ محمد علی فیضی کا مشہور زمانے نعت اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ ہمیں بھی بلا لیجئے، یہ نعت پڑھنا ناجائز اور حرام ہے، پڑھنے والے پر توبہ لازم ہے۔ دلیل یہ ہے کہ صدر الافاضل سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی علی الرحمہ نے کنز الایمان کی تفسیر خزائن العرفان میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا کے تحت فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے پکارنا جیسے کہ ہم عام انسان کو پکارتے ہیں کہ اے فلاں کے دادا، اے فلاں کے ابا، اے فلاں کے بابا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ تو اسی کے تحت یہ بات کہی گئی ہے کہ محمد علی فیضی نے جو نعت پڑھی ہے، جو نعت کا کلام جو ہے کہ اے زہرا کے بابا، اس میں اس طریقے سے پکارنا پایا جا رہا ہے جس طریقے سے ہم عام انسان کو پکارتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طریقے کا لفظ استعمال کرنا یہ نامناسب ہے، ناجائز ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ محمد علی فیضی پر توبہ لازم ہے۔
لیکن افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ اس طریقے کا کلام ادا کرتے ہیں، افسوس تو تب ہوتا ہے جب بڑے علماء کی موجودگی میں اس طریقے کے کلام پڑھے جاتے ہیں اور وہ خاموش رہتے ہیں، تو ان کی خاموشی ایک دلیل بن جاتی ہے کہ ہم نے فلاں کو پڑھا تھا، فلاں بزرگ کے سامنے، فلاں قبلہ کے سامنے پڑھا تھا، اور علامہ قبلہ صاحب نے اس وقت ہمیں نہیں ٹوکا، مطلب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ایک اور شاعر نے مفتی سلمان اظہری کی موجودگی میں ایک کلام پڑھا کہ نبی کے عظمت کے بعد سب سے اونچا مرتبہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو گویا کہ اس مصرے میں اور تین خلفاء جو ہیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو ان تینوں کے شان میں گستاخی کی گئی، تو اس طریقے سے ان گویوں کو اتنی مضبوطی مل جاتی ہے اور وہ اس طریقے کا کلام دھڑلے سے پڑھ دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدارا کوئی بھی کلام خدارا آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کلام فوراً قبول نہ کر لیا کریں، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ پڑھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ پہلے اپنے علماء سے تحقیق کریں، اس کے بعد ہی کوئی کلام اپنی زبان سے لائیں، اور علماء سے گزارش ہے کہ خدارا ایسے لوگوں کو گرفت کریں، ورنہ یہ ہمارے عقائد پہ خطرناک ڈاکہ زنی کرنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔